ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، میں آپ سب کو الحکمہ انٹرنیشنل کی طرف سے دل کی گہرائی سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں، اور آپ سب کو اس نئی سیریز کے اندر جس کا موضوع زندگی سے لطف اٹھائیے ہے، اس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سیریز کا مقصد میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں وہ لوگوں کے چہروں کے اوپر سمائل لے کے آنا ہے۔ اس سیریز کا مقصد جو لوگ دکھوں اور پریشانیوں کے اندھیروں میں ہیں انہیں خوشی اور اطمینان کی روشنی میں لے کے آنا مقصود ہے۔ نارملی یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جو مولوی لوگ ہوتے ہیں یہ صرف جہنم کی باتیں ہی بتلاتے ہیں، یہ صرف ہمیں ڈراتے دھمکاتے ہی ہیں، یہ صرف ہمیں مسئلے مسائل ہی بیان کرتے ہیں۔ یہ کیا جانے ہماری زندگی کے دکھ کیا ہیں، یہ کیا جانے ہماری زندگی کی پریشانیاں کیا ہیں۔ آج بہت بڑے طبقے کا ایک کمپلین جو ہے مولویوں کے ساتھ وہ یہ بھی ہے، دین سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ وہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ ہمیں زندگی کے سلوشنز نہیں دیتے۔ یہ ہمیں زندگی کی پریشانیاں سنتے ہیں اور وہی ٹپیکل سی آیات، وہی ٹپیکل سی احادیث بیان کرتے ہیں، لیکن پھر ان احادیث کو، ان قرآن کے آیات کو ہماری زندگی میں اپلائی نہیں کرتے۔ ہمیں یہ بتلاتے نہیں ہیں کہ اسی بات کو ہم زندگی میں امپلیمنٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج بہت سارے لوگ وہ یہی کہتے ہیں کہ جب بھی ان کے سامنے دین کی بات کی جائے تو یہ کہہ جاتے ہیں یار چھوڑو مولوی صاحب، کیا 14 سال پرانی باتیں کرتے ہو۔ وہ یہ بات اس لیے کہتے ہیں کہ شاید کہیں نہ کہیں قصور ہمارا ہے کہ ہم لوگ ان کو وہ بات اس انداز سے بتلا نہیں پاتے کہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ ایسے ہے جیسے ابھی یہ آیت آسمان سے ہمارے لیے زندگی میں اتری ہے، جیسے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے لیے زندگی میں اتری ہے۔ تو اس سیریز کا مقصد آپ کو صرف اور صرف کچھ مسئلے بتلانا نہیں ہے، بلکہ ان کا حل بتلانا ہے، بلکہ آپ کو وہ اصول بتلانا ہے جو پریکٹیکل اصولز ہیں، جن اصولوں پہ تجربہ کیا جا چکا ہے، جو ہمارے گھروں کے اندر، جو ہماری پرسنل لائفز کے اندر پرابلمز موجود ہیں، جو تجربے سے ہمارے سامنے سلوشنز آئے ہیں، وہ سلوشن انشاءاللہ ہم اس سیریز کے اندر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس سیریز میں جو بک ہم استعمال کرنے جا رہے ہیں اس کا موضوع بھی زندگی سے لطف اٹھائیے ہے، جو کہ بہت مشہور ایک عرب شیخ ہیں، ڈاکٹر محمد عبد الرحمن العارفی، بہت ایک مشہور شیخ ہے جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور ملینز آف ایڈیشن اس کتاب کے شائع ہو چکے ہیں۔ صرف اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، کیونکہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب، میری زندگی میں لاکھوں لوگ آئے، ایز اے داعی ہوں، میں ایک عالم ہوں، لوگ میرے پاس آتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، مسئلے بیان کرتے ہیں، تو میری زندگی کا اگر کوئی چیز نچوڑ ہے تو میری وہ یہ کتاب ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب اتنی معروف ہوئی۔ جو بھی تھوڑا دین سے تعلق رکھنے والے ہیں، تھوڑا بہت مطالعہ کرنے والے ہیں، وہ بخوبی اس کتاب سے واقف ہوں گے۔ لیکن آج کے معاشرے کے اندر ہمارے معاشرے میں لوگ مطالعے سے بہت دور ہو چکے ہیں، بک ریڈنگ سے بہت دور ہو چکے ہیں، اور ویڈیوز اور لیکچرز وغیرہ کو بہت زیادہ سننے کے عادی ہو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس بک کو اور اس بک سے استفادہ کیا جائے، اور اس بک سے اچھی باتیں ایک سیریز کے اندر، ایک سمال آڈیو ویڈیو کے اندر انشاءاللہ لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے۔ تو شیخ اپنے شروع میں بات یہ کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک نوجوان کا فون آتا ہے، اور وہ فون پہ بڑا ہی عجیب سا سوال پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ یا شیخ، خودکشی کے بارے میں اسلام میں کیا حکم ہے؟ مجھے اس کے سوال سے تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے اور تھوڑی سی پریشانی بھی لگتی ہے، اور میں ایک بار دہرانے کے انداز میں اس سے پوچھتا ہوں کہ بھائی مجھے تمہارا سوال کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کیا دوبارہ دہرائیں گے؟ تو زندگی سے اکتایا ہوا جیسے ایک انسان ہوتا ہے، اس طرح وہ جواب دیتا ہے کہ یا شیخ، آپ کو سوال اچھی طرح سمجھ آ گیا ہے کہ زندگی میں، اسلام میں خودکشی کا کیا حکم ہے؟ تو شیخ کہتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو سیدھا یہ جواب دیا کہ یہ تو حرام ہے، تو یہ شاید میرے سے تھوڑا سی نفرت کرنے لگے گا، اور یہ شاید میرے سے تھوڑا سا دور بھاگے گا۔ تو میں چاہتا تھا کہ میں اس کے دل کے اندر جاؤں، میں چاہتا تھا اس کی زندگی کے اندر جاؤں، تو اس کے لیے مجھے کوئی توقع نہ کیے جانے والا جواب دینا تھا۔ تو میں نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا بھائی یہ تو ایک پسندیدہ عمل ہے۔ وہ نوجوان بڑا حیران ہوا، کیا پسندیدہ عمل؟ ہاں، کیوں نہ ہم خودکشی کے سب سے بہترین طریقے سے خودکشی کیسے جی جا سکتی ہے، اس کے اوپر بات کیوں نہ کریں۔
شیخ صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ تو بھائی پہلے مجھے یہ بتلاؤ کہ تم خودکشی کرنا کیوں چاہتے ہو؟ تو وہ یہ کیا جواب دیتا ہے کہ مجھے کوئی ملازمت نہیں ملتی، مجھے لوگ پسند نہیں کرتے، میں دراصل ایک ناکام انسان ہوں۔ پھر میں نے اسے تفصیل جاننے کو کوشش نہیں کی، کیونکہ تقریباً یہ ہر ایک انسان کا مسئلہ ہے۔ ہر دوسرے انسان کو آپ جب پائیں گے اپنی زندگی کے اندر، اس کے اندر یہی مسئلہ پائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسان اپنے آپ کو اتنا گھٹیا محسوس کیوں کرنے لگ جاتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک انسان لوگوں کو پہاڑ کی چوٹیوں پہ بیٹھتا ہوا کیوں دیکھتا ہے؟ وہ کیوں نہیں اس طرف بڑھتا؟ لوگوں کی دیکھا داکھی وہ کیوں نہیں اس طرف جاتا؟ وہ بھی اس طرف چلنے لگ جائے کم از کم۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جو پہاڑوں پہ چڑھتا ہوا ڈرتا ہے وہ ساری زندگی گڑھوں میں ہی زندگی گزارتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات کی اس بندے نے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں کہ آپ جانتے ہیں کہ اس بک سے یا اس سیریز سے کون بندہ فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ کہ جس بندے نے اپنی برائیوں کے سامنے ہار نہ مانی ہو، جس بندے نے اپنے ذہن اور اپنے دماغ کے پیالے کو الٹا نہ کر دیا ہو، اس کو بلکہ ابھی بھی سیدھے ہی رکھا ہو۔ اسلام کے اندر مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تمہاری زندگی میں کچھ بھی ہو جائے لیکن میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ تمہاری مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو وہ اللہ سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ تمہاری مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو لیکن تمہارے جذبے سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ تمہاری مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو جائے لیکن تمہارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں پیدا کی ہیں، یقین جانیے ان سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ لیکن انسان ہارتا کب ہے؟ جب وہ ہار مان جاتا ہے، اور جب ایک دفعہ ایک انسان ہار مان جائے تو اس کا دل اور دماغ کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ایک شیخ، یہی شیخ کہتے ہیں، اسی طرح میں ایک مجلس میں موجود تھا، میں نے وہاں پہ ایک تقریر کی اور اس تقریر میں ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک فتوے کا حوالہ دیا۔ تو وہاں پہ ایک بزرگ بھی تشریف فرما تھے۔ تقریر کے بعد وہ میرے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے، اور بڑے ہی فخر سے یہ بات کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں بھی ابن باز کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، ہم لوگ اکٹھے شیخ ابراہیم کی کلاسز لیا کرتے تھے۔ تو یہ شیخ دل ہی دل میں اس بزرگ کو ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اے لاچار شخص، تو کیوں نہ ابن باز جیسا بن سکا؟ تجھے تو رستے کا بھی معلوم تھا، تجھے تو منزل بھی نظر آ چکی تھی، تو کیوں نہ اس جیسا بن سکا؟ ایسے آپ کو زندگی میں کئی لوگ ملیں گے جو بڑے ہی مشہور لوگوں کا نام لیں گے اور بڑے فخر سے بات کریں گے کہ میں نے ایک دفعہ ان سے فون پہ بات کی، میں نے ایک دفعہ ان سے ان پرسن میں بات کی، میں نے ایک دفعہ ان سے ملاقات کی، میں نے ایک دفعہ ان کے ساتھ سیلفی لی۔ لیکن یہ انسان اپنے دل میں کہیں نہ کہیں یقین کر بیٹھتے ہیں کہ میں تو اس جیسا کبھی نہیں بن سکتا، میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن قرآن کی کوئی بھی آیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی فرمان اس بات کا انکار کرتا ہے۔ ہر کوئی شخص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے قرآن میں ہمیں دعائیں سکھلائی ہیں، کہ جو دعا ہمیں یہ بات سکھلاتی ہے کہ بڑی سوچ سوچیں، اپنے آپ کو بڑا سوچیں، اس شاہین کی طرح بنے میرے بھائیوں کہ جتنی مرضی بجلی کڑکے، جتنی مرضی بارش ہو جائے، وہ دوسرے پرندوں کی طرح گھونسلوں میں گھس نہیں بیٹھتا۔ وہ یہ مانتا ہے کہ یہ بجلی کی کڑک، یہ بادلوں کی گرج، یہ بارش میری پرواز میں کمی نہیں لا سکتی۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بادلوں سے اوپر اڑنے لگتا ہے۔ یہی ایک مسلمان کی بھی شان ہے میرے بھائیوں۔ جتنی بڑی مشکل آ جائے، جتنی بڑی پریشانی آ جائے، وہ اللہ کے اوپر ایمان لے کے آتا ہے اور وہ ایمان اس کو ان مشکلات سے اوپر اڑانے لگتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ممکن کیسے ہوگا؟ یہ سب کچھ پاسبل کیسے ہوگا؟ یہ سب کچھ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اپنی زندگی سے اتنا زیادہ لطف کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اپنی زندگی میں اتنا کامیاب ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی کے لیے اس سیریز کا انعقاد کیا گیا ہے میرے بھائیوں۔ آپ ہمارے ساتھ اسٹے ٹیون رہیں انشاءاللہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ۔ ہم آپ کو اس سیریز کے اندر وہ پریکٹیکل اصولز بتلائیں گے، وہ پریکٹیکل رولز بتلائیں گے، وہ پریکٹیکل سلوشنز بتلائیں گے۔ آپ یقین جانیے کہ اگر آپ ان اصولوں کو، اگر ان حل جو ہم آپ کو دیں گے ان کو عمل میں لے کے آئیں، میں آپ کو یقین سے اور دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت بڑا ایک انقلاب آئے گا۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مایوسی سے دور ہونے کی اور اللہ رب العزت پہ اپنا ایمان مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔